حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ایک اور خطبے میں ارشاد فرمایا، خداوند عالم کے ارشادات سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے موعظوں سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی نصیحتوں کو مانو، کیونکہ اس نے واضح دلیلوں سے تمہارے لیے کسی عذر کی گنجائش نہیں رکھی اور تم پر پوری طرح حجت کو تمام کر دیا ہے، اور اپنے پسندیدہ اور ناپسند اعمال تم سے بیان کر دیے ہیں تاکہ اچھے اعمال بجا لاؤ اور برے کاموں سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت ناگواریوں میں گھری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھرا ہوا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی ہر اطاعت ناگوار صورت میں اور اس کی ہر معصیت عین خواہش بن کر سامنے آتی ہے۔ خدا اس شخص پر رحمت کرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اور اپنے نفس کے ہوا و ہوس کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ دیا، کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود درجے تک بڑھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش و آرزوئے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مومن زندگی کے صبح و شام میں اپنے نفس سے بدگمان رہتا ہے اور اس پر کوتاہیوں کا الزام لگاتا ہے اور اس سے عبادتوں میں اضافے کا خواہش مند رہتا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرح بنو کہ جو تم سے پہلے آگے بڑھ چکے ہیں اور تمہارے قبل اس راہ سے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا سے یوں اپنا رخت سفر باندھا جس طرح مسافر اٹھتا ہے، اور دنیا کو اس طرح طے کیا جس طرح سفر کی منزلوں کو۔ یاد رکھو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا اور گمراہی اور ضلالت کو گھٹا کر اس سے الگ ہوا۔ جان لو کہ کسی کو قرآن کی تعلیمات کے بعد کسی اور لائے عمل کی احتیاج نہیں رہتی، اور نہ کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ اس سے اپنی بیماریوں کی شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو۔ اس میں صفر و نفاق اور ہلاکت و گمراہی جیسی بڑی بڑی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی شفا پائی جاتی ہے۔ اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا کوئی ذریعہ نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی، اور اس روز جس کے عیوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک ندا دینے والا پکار کر کہے گا کہ دیکھو، قرآن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجے میں مبتلا ہے، لہٰذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اس سے پند و نصیحت چاہو، اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط و فریب خوردہ سمجھو۔ عمل کرو اور عاقبت و انجام کو دیکھو۔ استوار و برقرار رہو، پھر یہ کہ صبر کرو، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرو۔ تمہارے لیے ایک منزل منتہا ہے، اپنے کو وہاں تک پہنچاؤ، اور تمہارے لیے ایک نشان ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اسلام کی ایک حد ہے، تم اس حد و انتہا تک پہنچو۔ اللہ تعالیٰ نے جن حقوق کی ادائیگی کو تم پر فرض کیا ہے اور جن فرائض کو تم سے بیان کیا ہے انہیں ادا کر کے اس سے عہدہ برا ہو جاؤ۔ میں تمہارے اعمال کا گواہ اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے حجت پیش کرنے والا ہوں۔ دیکھو، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اور جو فیصلہ خداوندی تھا وہ سامنے آ گیا۔ میں الہی وعدہ و برہان کی روح سے کلام کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس عقیدے پر جمے رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ اور غمگین نہ ہو، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب تمہارا قول تو یہ ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، تو اب اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقے پر جمے رہو اور پھر اس سے نکل کر نہ بھاگو، ورنہ اور نہ اس میں بدعتیں پیدا کرو اور نہ اس کے خلاف چلو، اس لیے کہ اس راہ سے نکل بھاگنے والے قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے جدا ہونے والے ہیں۔ پھر یہ کہ تم اپنے اخلاق و اطوار کو پلٹنے اور انہیں عدلنے بدلنے سے پرہیز کرو، دو رخی اور متلون مزاجی سے بچتے رہو اور ایک زبان رکھو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اس لیے کہ یہ اپنے مالک سے منہ زوری کرنے والی ہے۔ خدا کی قسم میں نے کسی پرہیزگار کو نہیں دیکھا کہ تقوی اس کے لیے مفید ثابت ہوا ہو جب تک کہ اس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ بے شک مومن کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے، کیونکہ مومن جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پہلے اسے دل میں سوچ لیتا ہے، اور اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اسے ظاہر کرتا ہے، اور اگر بری ہوتی ہے تو اسے پوشیدہ ہی رہنے دیتا ہے، اور منافق کی زبان پر جو آتا ہے کہہ گزرتا ہے، اسے یہ کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کون سی بات اس کے حق میں ہے اور کون سی بات مضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مستحکم نہ ہو، اور دل اس وقت تک مستحکم نہیں ہوتا جب تک زبان مستحکم نہ ہو۔ لہٰذا تم میں سے جس سے یہ بن پڑے کہ وہ اللہ کے حضور میں اس طرح پہنچے کہ اس کا ہاتھ مسلمانوں کے خون اور ان کے مال سے پاک و صاف اور اس کی زبان ان کی آبرو ریزی سے محفوظ رہے، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ خدا کے بندو، یاد رکھو کہ مومن اس سال بھی اسی چیز کو حلال سمجھتا ہے جسے پارسا حلال سمجھ چکا ہے، اور اس سال بھی اسی چیز کو حرام کہتا ہے جسے گزشتہ سال حرام کہہ چکا ہے، اور یاد رکھو کہ لوگوں کی پیدا کی ہوئی بدعتیں ان چیزوں کو جو خدا کی طرف سے حرام ہیں حلال نہیں کر سکتی، بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ تمام چیزوں کو تجربے و آزمائش سے پرکھ چکے ہو، اور پہلے لوگوں سے تمہیں پند و نصیحت بھی کی جا چکی ہے، اور حق و باطل کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اور واضح حقیقتوں کی طرف تمہیں دعوت دی جا چکی ہے۔ اب اس آواز کے سننے سے قاصر وہی ہو سکتا ہے جو واقعی بہرا ہو، اور اس کے دیکھنے سے معذور وہی سمجھا جا سکتا ہے جو اندھا ہو، اور جسے اللہ کی آزمائشوں اور تجربوں سے فائدہ نہ پہنچے، وہ کسی پند و نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسے زیاں کاریاں ہی درپیش ہوں گی، یہاں تک کہ وہ بری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو برا سمجھے گا۔ چونکہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شریعت کے پیروکار اور دوسرے بدعت ساز، کہ جن کے پاس نہ سنت پیغمبر کی کوئی سند ہوتی ہے اور نہ دلیل و برہان کی روشنی۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جو اس قرآن کے مانند ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور امانت دار وسیلہ ہے، اسی میں دل کی بہار اور علم کے سرچشمے ہیں، اور اسی سے آئینہ قلب پر جلا ہوتی ہے۔ باوجود یہ کہ یاد رکھنے والے گزر گئے اور بھول جانے والے یا بھلاوے میں ڈالنے والے باقی رہ گئے ہیں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ بھلائی کو دیکھو تو اسے تقویت پہنچاؤ، اور برائی کو دیکھو تو اس سے دامن بچا کر چل دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے فرزند آدم، اچھے کام کرو اور برائیوں کو چھوڑ دو، اگر تو نے ایسا کیا تو تو نیک چلن اور راست رو ہے۔ دیکھو، ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ظلم وہ جو بخشا نہیں جائے گا، اور دوسرا ظلم وہ جس کا مواخذہ چھوڑا نہیں جائے گا، تیسرا وہ جو بخش دیا جائے گا اور اس کی باز پرس نہیں ہوگی، لیکن وہ ظلم جو بخشا نہیں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے،
خدا اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وہ ظلم جو بخش دیا جائے وہ ہے جو بندہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہو کر اپنے نفس پر کرتا ہے، اور وہ ظلم کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے، جس کا آخرت میں سخت بدلہ لیا جائے گا۔ وہ کوئی چھریوں سے کچو کے دینا اور کوڑوں سے مارنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلے میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ دین خدا میں رنگ بدلنے سے بچو، کیونکہ تمہارا حق طریقہ کر لینا جسے تم ناپسند کرتے ہو باطل راستوں پر جا کر بٹ جانے سے جو تمہارا محبوب مشغلہ ہے بہتر ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ نے اگلوں اور پچھلوں میں کسی کو متفرق اور پراگندہ ہو جانے سے کوئی بھلائی نہیں دی۔ لوگوں لائق مبارکباد وہ شخص ہے جسے اپنے عیوب دوسروں کی عیب گیری سے باز رکھیں، اور قابل مبارکباد وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے گوشے میں بیٹھ جائے اور جو کھانا میسر آ جائے کھا لے اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور اپنے گناہوں پر آنسو بہائے کہ اس طرح وہ بس اپنی ذات کی فکر میں رہے اور دوسرے لوگ اس سے آرام میں رہیں۔